پارہ نمبر 16 قرآن کے بارے میں۔ قرآن سیکھو، قرآن انٹرسیڈ کرنے والا ہے۔ آخرت میں قرآن ایک اچھے شکل میں آئے گا، اور جو اس کو پڑھتا تھا اور دن کو بھی رات کو بھی، تو قرآن کہتا ہے کہ دن میں بھی رات میں بھی عبادت کرتا تھا، تو اس کی انٹرسیڈ، اس کی سفارش قبول کی جائے گی، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ میں وہ جو شخص تھا جو کہتا ہے کہ یہ رات کو جاگتا تھا اور دن کو پیاسا رہتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا، اور یہ کیسے انسان ہیں جو قرآن پڑھتے تھے، عمل کرتے تھے، قرآن ان کے لیے حجت کریں گا، یا تو ان کے لیے یا ان کے اگینسٹ۔ تو ہم چاہتے کہ قرآن ہمارے فیور میں بات کرے، نہ کہ ہمارے اگینسٹ میں بات کرے۔ قرآن حجت لکا او علیکا، یا تو قرآن آپ کے فیور میں بات کرے گا یا آپ کے اگینسٹ بات کرے گا، تو یہ فیور میں کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ کنٹینیو ہوتا ہے، سورۃ الکہف کر رہے تھے ہم، سورۃ الکہف ہے، سورۃ المریم ہے، اور سورۃ الطٰہٰ اس میں کنٹینیو ہوگا۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس بندے نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ جو خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا تھا، بار بار تاکید کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم میرے ساتھ صبر کرنا، اور وہ صبر نہیں کر سکے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں نے تم کو بار بار کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرو، اور تم صبر نہیں کر سکے، بس یہیں تک ہماری اور آپ کی بات تھی، اب یہاں سے جدائی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کا متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے کہ آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ مطلب اب یہاں پر اس کے بعد بھی اگر میں کوئی غلطی کروں تو تب آپ مجھے پکڑیے، ابھی مت پکڑیے۔ مطلب ایون تو میں غلطی کرا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، اسٹل مجھے اور ایک موقع دیجیے، اور میں کوشش کروں گا کہ اب پھر میں غلطی نہ کروں۔ تو اب آگے کنٹینیو ہوتا ہے، دیکھیے۔ فرمایا جاتا ہے، پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی ہی تھی، اس سے سیدھا کر دیا۔ کس نے سیدھا کر دیا؟ جو خضر علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کر لیتے۔ اب یہاں پر بات کیا طے ہوئی تھی کہ آگے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر وہ سوال نہیں کر رہے تھے، صرف ایک سجیشن دے رہے تھے کہ اگر آپ، کیونکہ ان لوگ وہاں پر کھانا نہیں دیے، اور پہلے کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کہیں بھی ریسٹورینٹ ہے یا کھانا آرڈر کر لو، اٹس ناٹ ایزی۔ لوگ جو گھر میں بناتے تھے انہی سے ریکویسٹ کرنا پڑتا تھا، انہی سے لینا پڑتا تھا، اور وہ نہیں ملا، تو اس وجہ سے اب یہاں پر پھر دونوں چل دیے یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والا۔ اب یہاں پر پھر اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، اس سے خضر علیہ السلام نے بنا دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ اگر چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کر لیتے۔ انہوں نے کہا، اب مجھے میں اور آپ کی علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے میں آپ کو ان کا راز بتا دوں گا۔ وہ جو کشتی تھی تو چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے،
تو ہمیشہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کے رب اس کی جگہ اور بچے عطا فرما دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں بھی اس سے زیادہ ہو۔ اور رہا دیوار کا معاملہ، یہ ہے کہ وہ یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں ہے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کے باپ ایک نیک شخص تھے جو رب نے چاہا کہ جب وہ جوانی کو پہنچے تو اپنے خزانہ نکال لے تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اور ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہ سارے جو ہے یہ تعویل بتائی گئی ہے، اور بیک اینڈ فورتھ اس میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کریے، یہ سارے باتیں وحی کے ذریعے کس کو بتائی جا رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس سے پہلے جو سارے انسیڈنٹس ہوئے، وہ بچے کو مارنے کی بات اور کشتی میں سوراخ کرنے کا، دیوار بنانے کا، سارے چیزیں انہوں نے ایک کے بعد ایک کلیئر کر دی۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیں میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دستراز دی تھی، اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا۔ اب یہاں پر جو ذوالقرنین کی بات ہو رہی، بتایا جاتا کہ وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس انٹیلیجنٹ بھی تھا، مطلب بہت انٹیلیجنٹ بھی تھے، اور ان کی اسٹرینتھ بھی زیادہ تھی، فرم ڈٹرمنیشن بھی تھا، اور وہ کام بھی کرنے میں بہت سمارٹلی کام کو کرتے بھی تھے۔ ہمارے پاس بعض وقت اسٹرینتھ بھی رہتی، مینس بھی رہتی، لیکن کیا ہم وہ مینس اور اسٹرینتھ اور وہ ایبیلٹی کو یوز کر کے ذوالقرنین کے جیسا آگے بڑھتے یا نہیں؟ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہی پانی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی، ایسی جگہ تھی ٹریز بھی نہ تھے اور گدلا پانی تھا، اور لوگ ان کی لینگویج بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین تم ان کو سزا دو اور کہو ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو ظلم کریں گے اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی توحید کی بات ہو رہی، اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن امپورٹنٹ مشن ہمارا کیا ہے؟ توحید۔ اللہ ایک ہے، اور اللہ سے جوڑنا ہے لوگوں کو، اپنے آپ سے نہیں جوڑنا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو وہی چیز کر رہے تھے، اللہ کو ایک ماننے کی بات بیان کر رہے تھے۔ یہ جو ہیلپ بھی کر رہے ہیں اس کا مین مقصد کیا ہے؟ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج کے نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے سورج کی اس طرف ہم نے کوئی اونٹ نہیں دیکھی، مطلب کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح ان کو نالج بھی دیے اور اسکل سیٹ بھی دیا ان کے اندر۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھتی تھی۔ ڈفرینٹ جگہوں پہ وہ جا رہے تھے، ایسا نہیں کہ ایک جگہ ہی گئے اینڈ دیٹس اٹ ہو گیا۔ تو یہ کیا ہے، تھرڈ پلیس پہ پہنچے، اور یہاں پر کیسی لوگ تھے، کوئی بات بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کیا تھا، ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی دیوار نہیں تھی، دور دور تک بیابان، اور اس سے پہلے کیا تھا، ایک گدلا پانی تھا۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم آپ کے لیے کچھ ہم چندہ جمع کر کے دو تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے؟ ایون دو دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ، سو دے ور سیئنگ کہ ہم آپ کے لیے کچھ اجرت بھی دیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا وہ عمل جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی قوت بازو سے مدد دو،
اور میں تمہارا اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تو آیت نمبر 95 میں کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اللہ کا دیا میرے پاس بہت ہے، لیکن جو تم لوگوں کے پاس قوت ہے، آئی نیڈ دیٹ مین پاور، اسٹرینتھ چاہیے مجھے۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، کام جاری ہوگا یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے، اب یہاں پر ہیوج آگ جلانا ہے، اور جو لوہے کے تختے ہیں اس کو جلا کے آگ جمع کر کے اس کو پگھلا کے دیوار بنانا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا، تو کہا کہ اب اس کو دھن کو یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا۔ پھر کہا کہ اب پگھلے ہوئے تانبے کے لیے اس پر ڈالو۔ اب یہاں پر کس طرح دیوار بنا رہے ہیں وہ یہاں پر بات بیان کی جا رہی ہے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دیا جائے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ آیت نمبر 98 میں اللہ کے اذن سے وہ دیوار بن گئی۔ اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک، دو ہیوج پہاڑوں کے بیچ میں، اور یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے اس کو بریک ڈاؤن نہیں کر سکیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ ڈے آف قیامہ نہ ہو جائے۔ حدیث میں آتا روز ان لوگ آ کے کوشش کرتے کہ کھودتے جاتے، ڈگ کرتے، لیکن ایک دن جب انشاءاللہ کر کے آتے تو دوسرے دن تک وہ جو توڑ کے جاتے اتنا رہتا، تو اور قیامت کے دن ان کو کامیابی مل جائیں گی، اور یہ ہر جگہ خون ریزی کریں گے۔ اسی لیے جو یاجوج اور ماجوج سے بچنا ہے، اور اس وقت اتنا زیادہ فساد رہیں گا، سورہ کہف کے پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یاد کر لیں گے تو پروٹیکشن ہو جائے گا دجال سے بھی۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے میری مہربانی ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں جائے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر دیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس دن وہ بہت فساد کریں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سن بھی نہیں سکتے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ آپ کہہ دیں ہم تم کو بیٹا بتا دیں کہ عمل کے لحاظ سے کون بڑا خسارے میں ہے۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں 103 آیت میں who is the greatest loser؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اب ان دنیا میں کیا سمجھتے کون ہے لوزر؟ جو جاب نہیں کر رہا، جس کے پاس منی نہیں ہے، نہیں۔ الَّذِينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ ہے جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے۔ تو آیت نمبر 104 میں بہت ہی سکیری بات ہے۔ مطلب یہ شخص ایسا ہے کہ دنیا میں ہو سکتا بہت کامیاب ہے، وہ سمجھ رہا کہ دنیا کی جو بھی کامیابی ہے اس کو کامن ہے، نہیں، وہ آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حدیث میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے موسٹ مائنر شرک کیا ہے؟ جب لوگ شو آف کرتے، اور ڈے آف ججمنٹ میں کیا ہوگا؟ جو لوگ شو آف کریں گے، ریاکاری کریں گے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مائنر شرک میں اور کیا آتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ ریاکاری کر کے شو آف کرنے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی مائنر شرک میں آ جاتا۔ یہ وہ ہے جو اپنے رب کی آیتوں کی اور اللہ کے سامنے حاضر کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے عمل برباد ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، ہمارے لٹرلی اعمال تولے جائیں گے اس دن۔ یہ ہمارا بدلہ ہے، جیسا جو جاب کرتے اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے کہ ایوری 2 ویکس پے چیک آتا، تو اسی طرح یہ آپ کا پورا لائف لانگ کا پے چیک ہے، لیکن اس کے لیے کام کہاں کرنا ہے؟ ایکسکیوز می، اس دنیا میں کام کرنا ہے، اور آخرت میں اس کا پے چیک ملیں گا ڈے آف ججمنٹ۔ لیکن رائٹ کہاں سے ویج آپ کا شروع ہو جائے گا؟ رائٹ فرام دا اینجل آف ڈیتھ۔ اور یہ ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا۔
ہماری آیتوں اور رسولوں کا مذاق بنایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہے، فردوس، ان کی مہمانی کے لیے ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وہاں سے وہ دوسری جگہ جانے چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا، اس سے بھی پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اگر کہ سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں، تو بتا رہے کہ اگر یہ سمندر سارا انک بھی بن جائے پھر بھی رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سورہ لقمان میں بھی آتا ایسے اور 7 سمندر بھی ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کہ جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے، کسی دوسرے کو شریک نہ بنائے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو۔ سورہ مریم یہ مکی صورت ہے، اس میں کتنے آیت ہیں؟ 98 آیتیں ہیں، اور یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں مریم علیہ السلام کا قصہ، زکریا علیہ السلام کو کس طرح اولاد دیے بوڑھی عمر میں۔ حروف مقطعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ تمہارے رب کی مہربانی کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جب زکریا نے اپنے رب کو آہستہ آہستہ پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ کہا اے میرے رب، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے اور ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، اور میرے رب آپ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اولاد نہیں ہے یا کوئی چیز کی بھی کمی ہے، کبھی بھی مایوسی نہیں کرنا ہے۔ مایوسی کفر ہے، اللہ کو مایوسی پسند نہیں ہے۔ اللہ سے مانگتے جائیے، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ دینے والا ہے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں، زکریا علیہ السلام 2 things اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں۔ اولڈ ایج بھی ہے، پہلے تو بونز ویک ہو گئے بتا رہے ہیں، اور باڈی میری بہت زیادہ فریل ہو گئی۔ سیکنڈلی ان کا سر پورا بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، لیکن ولم اکن بدعائی کا رب شقیہ، لیکن میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی بھی انہیپی نہیں ہوا اور کبھی شقیہ نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا۔ جب ہم دعا مانگتے تو دل سے مانگیے اور پورے کنوکشن یقین کے ساتھ مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعا helps against what has befallen، مطلب دعا آپ کو مدد کریں گی جو بھی آنے والا ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے۔ دعائیں تقدیروں کو بھی بدلنے والا ہے، لیکن کیسا دعا مانگنا؟ پورے یقین کے ساتھ۔ اور میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے جو میرے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے۔ اے میرے رب اس کو خوش اتوار بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ گڈ نیوز بھی دے دیا اور بولے کہ اس کا نام یحییٰ رہیں گا۔ اب اس کی نشانی کیا رہیں گی؟ اب زکریا علیہ السلام بہت ہیپی ہے، ایکسائٹڈ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ ول بی دا نشانی؟ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سیڈ 3 دن تک آپ بات نہیں کریں گے، آپ بالکل چپی کا روزہ، خاموشی رہیں گے، لیکن ذکر کرتے رہیں گے اللہ کا ذکر صبح اور شام میں۔ تو جب ہم کو نعمتیں مل رہی تو ہم ذکر کرنا چاہیے۔ تو کتنا اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے، گڈ نیوز مل رہی، دعا ایکسیپٹ ہو گئی فرسٹ اینڈ فارموسٹ۔ سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ گڈ نیوز کیا ہے کہ ان کو بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور تھرڈ گڈ نیوز کہ اس کو ایک آنر بھی دیا گیا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، کس طرح میری اولاد ہو سکتی، لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میریکل کرنے والے، آپ علاج کرا لیے، سب تھک ہار کے بیٹھے، لیکن اللہ اولاد دینے والا ہے تو دے کے رہے گا۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کوئی چیز نہ تھے،
تو ہم کیا پہلے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، ماں کے پیٹ میں کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیے، تو دوبارہ بھی پیدا کرنے والا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح سلامت ہو کر بھی 3 رات دن لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، صرف اشارے سے۔ پھر زکریا نے ایک دن حجرے سے باہر آئے اپنی قوم کے پاس اور ان کے اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اپنے اللہ کی پاکی بیان کرو۔ ناٹ اونلی ہمسیلف، ایون قوم بھی صبح شام کی پاکی کرو، صبح شام کے اذکار۔ تو نماز جو 5 ٹائم کی ہے، اس کے علاوہ ذکر کرنا مت بھولیے۔ یہی کتاب کو مضبوط پکڑ رکھو۔ اور ہم نے ان کو لڑک پن ہی میں دانائی عطا کی ہے، اور اپنے پاس سے ان کو شفقت اور پاکیزگی بھی عنایت کی ہے، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور سلام ہو ان پر جو پیدا ہوئی اور جب وہ وفات پائیں گے اور جب وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 16، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مکان میں چلی گئی جو مشرق کی جانب تھا، تو انہوں نے ان کے سامنے پردہ ڈال دیا، تو ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے بھیجے تو وہ ٹھیک آدمی کی شکل میں بن گئے۔ آیت نمبر 17 میں مریم علیہ السلام بہت چیسٹ اور رائچیس تھے، کبھی آدمیوں کے سامنے نہیں گئے، پردہ کرتے تھے۔ تو آدمی کی شکل میں جب فرشتے آئے تو وہ سکیڈ ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ اور وہ پردہ بھی کرتے تھے۔ مریم نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ فرشتوں نے کہا میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تم کو ایک لڑکی کا عطا کروں۔ تو فرشتے کیا بولے کہ ہم ایک میسنجر ہے، ایک آپ کے لیے ایک فرمان لے کے آئے اور آپ کے لیے ایک لڑکا ہونے والا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک بیچلر لڑکی اور رائچیس چیسٹ وہ لڑکی ہے۔ وہ مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں، میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ شی واز سیئنگ کہ دیکھو میں تو اچھی ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ فرشتوں نے کہا یوں ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے، ہم اس کو اسی طرح پیدا کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس اس کو اپنی نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ نہیں اسی طرح ہوگا۔ پھر وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی، اور اس کو حاملہ ہو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، وہ بہت فار اوے پلیس کو چلے گئے۔ پھر جب درد ہونا شروع ہوا، مطلب اب 9 months ہو گئے اور ان کو درد ہونا شروع ہوا، تو مریم علیہ السلام کو کھجور کے تنے کی طرف لے گئے، کہنے لگے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی، کیونکہ ایک تو جو پریگننسی کا پین تھا عورت کے لیے ایک جان جا کے جان آنے والی بات ہے، اور دوسری چیز بغیر کوئی ٹچ کرے ان کو اولاد ہونے والی ہے، اس سے بھی بہت پریشان تھے۔ اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے کہا آپ غمناک نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کا تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ تازہ کھجور جھڑ پڑیں گے۔ تو اب یہاں پر پانی بھی انتظام کر دیا کہ نیچے پانی فلو ہو رہا، اس سے پانی پی لو، اور کھانے کے لیے بہترین غذا کیا ہے؟ کھجور۔ تو پریگننسی کے بعد کھجور کھا سکتے ہیں، مریم علیہ السلام کھائے، جب قرآن میں مینشن کیا گیا ہے اور بینیفیشل ہے، تو تم کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو یہ کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے چپی کا روزہ رکھا ہے، تو آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پہلے کے ٹائم میں خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا، اور یہاں پر وہی خاموشی کا روزہ رکھے، اور اگر وہ جواب دینے لگے تو آپ کو پتہ ہے لوگ کس طرح باتیں کریں گے، تو بولے کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں خاموشی کا روزہ رکھتی ہوں، فلن اکلم یوم انسیہ۔ تو اب جواب کون دیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے آئی، مطلب اب بچہ بیبی ہو گیا، وہ اپنے گود میں لے کے بچے کو آ گئی ہیں۔
اے مریم تو نے یہ برا کام کیا۔ اب سب لوگ ایلیگیشنز لگانا شروع کر دیے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ اتوار تھا اور نہ ہی تیرے کوئی فیملی والے۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بات کرنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 29 میں دیکھیے، یہاں پر سیکھنے والی بات کیا ہے؟ جب آپ کے پر کوئی لوگ تہمت لگا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بھی کیا انسٹرکٹ کرے کہ خاموش رہو، چپ رہو، اور بچہ جواب دینے والا ہے۔ اور لوگ اتنے سوال کر رہے تھے، بہتان لگا رہے تھے، لیکن بچہ بات کرا، عیسیٰ علیہ السلام بتائے۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کیا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، اور مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بنایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کے بھیجے۔ مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں ہوں گا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور مجھے میری ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا، اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جس دن مروں گا، جس دن دوبارہ زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کے بارے میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ کن فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ سبحانہ، وہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور بلا شبہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر چند فرقوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس خرابی ہے کافروں کے لیے بڑے دن کے آنے سے۔ کیسے کچھ سننے والے اور کیسے کچھ دیکھنے والے ہوں گے جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن یہ ظالم لوگ آج سری گمراہی میں مبتلا ہے۔ آیت نمبر 39، اور ان کو حسرت کا دن سے ڈرائیے جب بات کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ غفلت میں ہی پڑے رہیں گے، اور ہم ہی زمین کے اور جو اس پر بستے ہیں ان سب کے وارث ہے، اور ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ آیت نمبر 41 میں سورہ مریم، ذکر کیجیے بلا شبہ وہ بڑے سچے اور رسول تھے۔ کانا صدیقا نبیہ، جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان آپ کسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ وہ آپ کا کام آئیں۔ تو آیت نمبر 42 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیوں آپ بت پرستی کر رہے ہیں۔ ابا میرے پاس ایسے علم آیا ہے جو آپ کو نہیں معلوم، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھا راستے پر لے چلوں گا۔ ہم اپنے پیرنٹس کو صحیح گائیڈ کرنا ہے، پیرنٹس ہے، گرینڈ پیرنٹس ہے، ریلیٹیوز ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہاں انٹل انلیس وہ اگر سمجھ نہیں سکے اور ان کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ کس کے لیے نماز قرآن ایگزمپٹڈ ہے اور سیدھے راستے کی بات؟ جو بالکل کوئی بات نہ سمجھ سکے، ان کا دماغ کام نہ کر سکے۔ اور بہت سارے لوگ آج کل ایسی شکایت ہوتی کہ وہ بھول جاتے، تو ان کے لیے دعا کریے، لیکن جو اچھے ہیں، صحیح سلامت ہے، تو ان کی توحید کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں آپ کو نہ آ پکڑے، پھر آپ شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برداشتہ کرتے ہو؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ ابراہیم نے کہا سلام علیکم، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا، بلا شبہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ایون دو وہ اتنا غصہ کر رہے ہیں، اور کیا ہوتا سورہ انبیاء میں کیا تھا؟ آگ میں پھینک دیتے، اسٹل ہی سیڈ سلام ہو، اور ہی لیفٹ
تو ہم بھی کوشش کرنا ہے، کنوے کرنا ہے میسیج. لیکن اگر پیرنٹس نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہے. ان کے ساتھ ضرور نیکی کریے، دنیاوی ان کا خیال رکھنا، لیکن آپ اپنے دوست کے دین پہ رہتے. اگر مشرک ہے پیرنٹس یا کوئی اور مذہب پہ ہے تو ان کے ساتھ آپ گزاریں گے تو آپ کے اندر بھی وہ برائیاں ہو جائیں گے. اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے ہو. کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پر دلیل ہے ہمارے پاس کہ پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن جب وہ غیر اللہ کو مان رہی اور کسی کی اور کو پوچھ رہی تو چھوڑ دینا ہے ان کو. اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا اور میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا. اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے ان سے علیحدہ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دیا اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا. آیت نمبر 50. اور ان کو ہم نے اپنی رحمتوں سے نوازا اور ان کو ذکر جمیل سے بلند کیا. اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے، وہ بے شک اللہ کے خاص بندے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اور ہم نے ان کو طور کے داہنی طرف سے پکارتے ہوئے اور خاص باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا. اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، وہ بے شک وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. آیت نمبر 56. اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجیے اور وہ بھی بڑے سچے تھے اور ہم نے ان کو بلند مرتبہ دیا. یہ وہ لوگ ہیں من جملہ انبیاء میں سے جن کو اللہ نے اولاد آدم میں سے اپنی خاص عنایت نوازی تھی، اور ان لوگوں کے نسل سے جن کو ہم نے نوح کا ہماری کشتی میں سوارا، ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی، برگزیدہ بنایا. جب ان کے سامنے رحمت کی آیتیں پڑھی کر سنائی جاتی وہ سجدے میں گر پڑتے اور رویا کرتے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، خواہشوں کی پیروی کی، سو جلد ہی ان کو سرکشی سزا مل گئی. آیت نمبر 59. نماز چھوڑنے کا کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں. دنیا میں کیا سزا ہے؟ انسان کا دل سخت ہو جاتا اور وہ مایوس ہو جاتا، ایسے بے تکے کاما کرتا، چین نہیں ملتا، ہمیشہ وہ ریسٹلیس رہتا. نماز پڑھیے. نماز ایسی مٹھاس آپ کے دل میں جگاتی ایمان کی، اور ایمان کا بلب جلتے رہتا آپ کے دل میں. مگر جو تائب ہوئے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، یہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا. غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، نیک عمل کر لو. ان میں ہمیشہ باغات میں داخل ہوں گے جس کا وعدہ غائبانہ رحمان نے کیا ہے. بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے. وہ اس میں سلام کے سوائے کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے. ان کو صبح شام ان کا کھانا ملا کرے گا. تو آیت نمبر 62 میں دنیا میں کتنی بھی اچھی پارٹی میں جاؤ، لیکن اگر سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے اور آپ پارٹی چھوڑ کے آ جائیں گے. لیکن یہاں پر کوئی بیہودہ بات نہیں، سلام، اچھا ویلکم کیا جا رہا. یہی وہ بہشت ہے جس کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اور ہم فرشتے بغیر تیرے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آتے. سب کچھ جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان میں اللہ ہی کا ہے. آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ نے کیا، اور عبادت پر قائم رہو. اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا پھر سے اٹھائے جاؤں گا؟ ہاں، پھر مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. تو تم رب کی قسم ہم ان کو ضرور جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے اس حالت میں کہ گناہ پر گر پڑیں گے، جو گھٹنوں پہ گر پڑیں گے لوگ. پھر ہم یہ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون لوگ دوزخ میں جانے کے زیادہ لائق ہے.
پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی ہیں جو ان سے سامان اور نمود میں بہت اچھے تھے، اور جو ہدایت قبول کر لیتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیتا ہے اور نیکیوں کو جو باقی رہنے والی ہے تیرے رب کے نزدیک اور زیادہ پسندیدہ ہے، صلے کے اعتبار سے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ آیت نمبر 79 اور 80۔ ہرگز نہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں جو بھی کہتے ہیں اور اس کے لیے عذاب کو بڑھاتے جاتے ہیں، اور جس سر و سامان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہوں گے اور یہ ہمارے پاس اکیلے ہی آئیں گے۔ آیت نمبر 83۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطان کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو حق کی مخالفت پر اکساتا ہے؟ جس روز ہم پرہیزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان کے جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسا لے جائیں گے، کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر جس نے اللہ کا اجازت ہی لے لی ہو۔ قریب ہے کہ اس افتراء سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے۔ کیوں؟ جب یہ لوگ کہتے کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا ہمسر ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ کے یہ شان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے غلام بن کر، اور یہ سب قیامت کے روز اللہ کے سامنے الگ الگ حاضر ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اس لیے آسان بنایا تاکہ ڈرانے والوں کو آپ ڈرائے اور خوشخبری سنا دے، اور جھگڑالو لوگوں کو ان سے ڈر سنائے۔ آیت نمبر 98 پہ سورہ ختم ہوتا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کو کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے۔ ایوری پارے میں، ایوری جز میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اور اس میں ڈیٹیل میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ 135 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اکثر حروف مقطعات کے بعد کتاب کی بات ہوتی، زیادہ تر، بلکہ نصیحت کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو ڈراتا ہے۔ یہ اتاری ہوئی ہے اس کا جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمان کو، وہ رحمان ہے، عرش پر قائم ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اس کا ہے۔ اور اگر تم زور سے بات کرو تو وہ سنتا ہے، وہ آہستہ کرو تو بھی، اللہ سب چیز جانتا ہے، ایون پوشیدہ کا بھی۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر بھی ملی ہے؟ آیت نمبر 9۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر۔ وَحَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ۔ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے تھوڑا سا انگارہ لاؤں یا آگ کے پاس راستہ معلوم کر سکوں۔ جا رہے تھے، مدین میں تھے اتنے سال، اب واپس جا رہے ہیں تو ایک آگ دکھی، اور فیملی میں کون تھے؟ اہل میں ان کی وائف تھے، سو دیٹ کہ وہ آگ سے راستہ دیکھ سکے۔ جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ آیت نمبر 12۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک۔ میں تمہارا رب ہوں، ریموو یور شوز نکالو۔ انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ مقدس وادی ہے طویٰ۔ تو یہاں پر کیا ہم لرن کرتے؟ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی، اللہ کی آواز آئی، اور رسپیکٹیبل وے میں شوز نکال دو۔ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ڈرٹ بھی ہو سکتی، اور دوسری چیز ایک سیکریٹ ویلی ہے، ویلی طویٰ۔ کیا ہم مسجد میں شوز پہن کے جاتے ہیں؟ نہیں، اتار کے جاتے ہیں۔
میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے جوتے اتار دو، تم ایک پاک میدان طوا میں ہو اور میں نے تم کو چن لیا ہے، پس تم سنو جو تم کو وحی کی جا رہی ہے۔ مطلب اب یہاں پر انسٹرکٹ کر رہے کہ میں تم کو چن لیا اور ایک ٹاسک ہے تم کو وہ کرنا ہے۔ بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ ہی رکھوں تاکہ ہر شخص کو اپنی کیا کا بدلہ ملے۔ مطلب قیامت کب آنے والی ہے وہ ٹائم ہڈن ہے، تم کو روک نہ دیا قیامت سے وہ شخص جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنے خواہشات پر چلتا ہے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ موسیٰ نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو اسٹاف جو لاٹھی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کرتے، تو پوچھ رہے اور یہ تمہاری دائنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو پوچھ رہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصا، تو وہ بول رہے کہ نہیں یہ تو عصا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بولتے کہ یہ میری لاٹھی عصا ہے، میں اس پر سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتھے چڑھاتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں۔ سو ہی واز سینگ کہ یہ ایک لاٹھی ہے جس سے میں ڈیفرنٹ فائدے اٹھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو ڈال دو، کیا جو اسٹاف جو لاٹھی ہے، تو موسیٰ نے کہا اس کو ڈال دیا، پھر وہ اچانک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ اللہ نے کہا اس کو پکڑ لو اور ڈرو مت۔ آیت نمبر 21 میں قال خذها ولا تخف، ہم بھی اس کے پہلی حالت میں واپس لا دیں گے اور تم اپنے ہاتھ اپنے بغل میں دے دو، وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھا دیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اذهب الى فرعون انه طغى، اب یہاں پر دعا ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 25 سے موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے سینہ کھول دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو سٹیمر کرنے کا پرابلم تھا، وہ برابر بات نہیں کر سکتے تھے، تو یہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرے کام کو آسان کر دیجئے اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ تو یہ دعا پڑھیے ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھ رہے ہیں یا بیان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان کی جو گرہ ہے وہ کھول دیں گے اور سینے میں جو بھی چیز ہے وہ بھی آسان کر دیں گے اور لوگ سمجھ سکیں گے بات کو، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے اور میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار بنا دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرا بھائی ہے، ان کے ذریعے سے میرا بازو مضبوط کیجئے اور ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے تاکہ ہم دونوں خوب تسبیح کیا کریں۔ دیکھیے اپنے فیملی میں کوئی بھی ہے، آپ کو فیل ہوتا کہ یہ بھی مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا تو دعا کریے اور اس کو اپنا دین اور دنیا میں اپنا ساتھی بنائیے، چاہے وہ اپنے بھائی بہن کیوں نہ ہو۔ اور بھائی بہن کی محبت کیسی رہتی ہے؟ ہمیشہ رہتی، مرتے دم تک۔ دوست چھوٹ جاتے، دوسرے لوگ چھوٹ جاتے، کیا بھائی بہن چھوٹتے؟ جب تک وہ زندہ رہتے ان سے کتنی محبت رہتی۔ ایک ٹائم آتا ماں باپ بھی دور ہو جاتے، لیکن بھائی بہن سے کتنی محبت رہتی۔ اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ہر بار وہی غم لگا رہتا اور ان کے لیے دعا کرتے۔ بے شک آپ ہم کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی ہے اور ہم نے تم پر ایک بار بھی احسان کیا تھا۔ تو یہاں پر ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اور احسان کیا تھا جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو کچھ الہام کیا جانا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں وحی کر کے تمہاری والدہ کو بتایا کہ تم یہ بچے کو ایک کوئی باسکٹ میں ڈال دو اور اس کو پانی میں چھوڑ دو صندوق میں ڈال کے تاکہ وہ بچ جائے۔
یہ کہ موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا اور میرا اس کا دشمن اس کو لے گا۔ اور یہ موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت ڈال دیا اور اس لیے کہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایسی محبت ڈالے کہ جیسے ہی وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، جب وہ لوگ صندوق میں سے بچے کو نکالے اور پہنچے تو آسیہ علیہ السلام کیا بولے کہ ہم یہ ایک بچے کی طرح اس کو پرورش کریں گے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے، پرہیپس وی ول اڈاپٹ۔ تو اور ان کی بات مانی بھی گئی۔ تو اب یہاں سے آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ فرعون کی وائف کون تھی؟ آسیہ علیہ السلام۔ اور فرعون کتنا سرکش تھا، لیکن وائف میں بہت پاور رہتا، اس کی بھی بات سنی گئی اور پرورش موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے پاس ہوئی۔ جب اور یہ اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیے تھے، جب تمہاری بہن چلی آئی اور کہا کہ میں تم کو ایک شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کو پالے، پھر ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کرے۔ اب آیت نمبر 40 میں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو مدر تھے ان کو بہت کنسرن تھا اپنے بیٹے کے لیے، تو وہ اپنی بیٹی کو بھیجے اور وہ بیٹی اچھے بڑے تھے، جا کے دیکھو کہ وہ بچہ کہاں پر گیا، میری اولاد کہاں پر گئی۔ تو وہ خاموشی سے فالو کرے، تفسیر کا میں بیان کر رہی ہوں، اور ان کو پتہ چل گیا کہ وہ فرعون کے دربار میں۔ تو اب وہ بچے کو تو بھوک لگیں گی، اور موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اللہ تعالیٰ حرام کر دیے تھے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ہی دودھ پیے، اور وہ والدہ کو وہ درباریاں موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آتے اور پھر وہ دودھ پلاتے اور پھر اس کے لیے اجرت بھی دی جاتی ان کی والدہ کو۔ ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ رنج نہ کرے، کیونکہ یہ وعدہ بھی کیے تھے کہ میں واپس تم کو تمہارے اولاد سے ملاؤں گا اللہ تعالیٰ، اور اولاد کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کیسی ہو جاتی ماں کی، اسی طرح جب تمہاری بہن چلی آئی اور پھر اس کے پاس پہنچا دیا اور تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تم کو غم سے نجات دی اور ہم نے تمہاری خوب آزمائش کی۔ ایک ایکسیڈنٹل مرڈر ہو جاتا، ان کو بچانے جاتے، ایک دوپہر کا ٹائم رہتا گرمی کا، اور وہ قبطی رہتا، وہ بولتا کہ یہ آدمی میرے سے لڑا، مجھے بچاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا کے بچاتے اور ایک مکہ مارتے، وہ آدمی مر جاتا، تو وہ بھاگ جاتے مدین، کیونکہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے۔ تو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کس طرح پھر تم چند سال اہل مدین میں رہے، پھر اے موسیٰ تمہیں ایک خاص وقت پر آئے، اور اے موسیٰ میں تم کو اپنے لیے منتخب کیا، تم اور تمہاری بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرو، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور سرکش ہو گیا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ آیت نمبر 44، فرعون سے لگینا، اچھی بات کرو، نرمی سے بات کرو۔ تو نرمی سے بات کرنا کیا ہوتا؟ نرم کلام، شیریں کلام کرنا، کھانا کھلانا، جب رات کو سب سو رہے ہوں، جب تہجد کی نماز پڑھنا، قیام کرنا، یہ سب جنت میں لے کے جانے والے کام ہیں، اور ان کے لیے لافٹی چیمبرز، گلاس کے بڑے بڑے اونچے عمارتیں ہوں گے جنت میں۔ تو نرمی، شیریں کلام کیا ہے؟ جنت کو لے کے جاتی، اچھی بات، نرم بات، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور سخت بات کیا ہے؟ یہ دوزخ کو لے کے جاتی، سخت کلام دوزخ کو لے کے جائیں گی، نرم کلام جنت کو لے کے جائیں گی۔ اور جس گھر میں نرمی دی گئی، رحمت ہے وہ، اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے اور ڈر جائے۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم کو خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرا یا زیادہ سرکش ہو جائے، کیونکہ ایسے سرکش انسان کے پاس میسیج لے کے جانا اٹ وازنٹ ایزی۔ اللہ نے کہا تم خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے اور ان کو عذاب نہ دے، ہم تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ تو بتائے کہ یہاں مشن کیا ہے؟ جانا ہے، بنی اسرائیل کو ریسکیو کر کے لانا ہے، اور ان کے لیے سلامتی ہے جو ہدایت کی بات قبول کرے۔ ہم کو یہ وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس کو ہوگا جو جھٹلائیں گے اور منہ موڑیں گے،
اس نے کہا اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ آیت نمبر 49۔ موسیٰ بھی فوراً جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل اور صورت عطا کی، پھر راستہ دکھا۔ فرعون نے کہا پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا ان لوگوں کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرا رب نہ تو چوکتا ہے نہ تو بھولتا ہے۔ تو یہ سارا رجسٹرڈ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ وہ اس کا علم موسیٰ کو نہیں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے ہی لیے اس میں راستہ بنایا، آسمان سے بارش برسائی، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے میوے پیدا کیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، بلا شبہ ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹنا ہے اور اسی میں دوسری بار نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنے سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب ہی کرتے رہا، انکار کرتے رہا۔ فرعون نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے ذریعے ہم کو ہماری زمین سے نکال دو؟ اے موسیٰ تو ہم بھی تمہارے سامنے ایسے ہی جادو لائیں گے، تو تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک معاہدہ کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم پھر آ جا کس ہموار میدان میں۔ موسیٰ نے کہا تمہارے لیے تہوار کے دن کا وعدہ ہے اور یہ چاشت کا وقت، سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو غرض فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان مکر جمع کرنا شروع کیا اور پھر آیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا ہائے کمبخت، اللہ پر جھوٹ مت باندھو ورنہ عذاب سے فنا کر دیں گے، اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ آیت نمبر 62۔ پس وہ اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگا اور خفیہ باتیں کرنے لگے، مطلب وہ آپس میں فرعون کے لوگ، وہ سب کہنے لگے بے شک یہ دونوں جادوگر ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دینے اور تمہارے شائستہ مذہب کو برباد۔ شائستہ مذہب غلط، ڈیویٹڈ ہے، ڈیویٹڈ لوگ اپنے آپ کو صحیح کہتے ہیں۔ تو تم اپنے جادو کے سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ، آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم اپنی چیزیں ڈالو یا پھر ہم اپنی چیزیں پھیلا دیں۔ آیت نمبر 66۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پہلے ڈالو۔ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ان کی نظر بندی سے ایسی معلوم ہوئی کہ میدان میں دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ نے دل میں خوف پیدا ہوا، موسیٰ کے دل میں۔ ہم نے کہا خوف نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے۔ تو یہاں پر خوف ہو رہا تھا، تو لا تخف، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انک انت الاعلی، تم ہی غالب آؤ گے، اور جو چیز تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دو، وہ سب کچھ نگل لے گا۔ اور انہوں نے بنایا جو چیزیں بنائی ہیں، جادوگری اس ڈھونگ ہے اور جادوگر فلاح نہ پائیں گے، مطلب کتنا بھی جادو، بلیک وائٹ میجک کچھ بھی کر لو وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، کیونکہ ان کو معلوم یہ صحیح مذہب ہے۔ فرعون نے کہا اس سے پہلے کہ تم کو اجازت دوں تم موسیٰ پر ایمان لے آئے، بلا شبہ وہ تمہارا بڑے ہیں کہ تم کو جادو سکھائے، سو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوا دوں گا، ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں، تم سب کو کھجور کے تنوں سے لٹکا دوں گا، تم مان لو کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت ہے۔ اب وہ دھمکیاں دے رہا، فرعون کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پیر اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دوں گا، کھجور کی رسی سے تم کو ہینگ کر دوں گا، تو کہہ رہا ہے کہ کس کا عذاب۔ اب ان لوگ کیا ریپلائی کرتے، انہوں نے کہا کہ ہم تم کو ہرگز فوقیت نہیں دیں گے ان دلائل کا مقابلے میں جو ہمارے پاس آئی ہیں، اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو جو چاہے سو کر لو،
تم تو صرف اس دنیا میں کچھ کر سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں کو آخرت پہ یقین ہو گیا، تو ان لوگ بول رہے کہ جو چاہے کر لو، اٹس اوکے، ہم تو ایمان لا لیے، بس اب تو ہم نے اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور جو تم نے ہم پر زبردستی کی جادو میں وہ بھی معاف کر دے، اور اللہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے پاس گناہ گار بن کر آئے گا تو اس کے لیے دوزخ ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو بندہ اس کے پاس مومن ہو کر آئے گا اور اچھے کام کیے ہوں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہے، یعنی ہمیشہ کی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بدلہ اس کا ہے جو پاک ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی ہے، ہمارے بندوں کو راتوں رات نکل لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک راستہ بنا دیا، پھر تم کو نہ تو کسی کے تعاقب کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا اندیشہ ہوگا۔ جیسے ہی لاٹھی مارے ایک طرف لینڈ ہو گیا، اور وہ جو پانی تھا وہ پانی میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام نکل گئے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور یہ جو تھے پیچھے رہنے والے فرعون اور اس کے جو لوگ بلیو نہیں کرے تھے، پھر فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کے تعاقب کیا، مطلب چیز کر رہا تھا، تو دریا نے ان کو جیسے ہی ڈھانپا تھا ڈھانپ لیا، اور فرعون نے کہا اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا، یہ یعقوب کی اولاد، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف آنے کا وعدہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، پاکیزہ چیزوں کو ہم نے تم کو دی ہے، کھایا کرو اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرنا، تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہو گیا وہی تباہ ہو گیا، اور جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کیا کرے پھر سیدھے راستے پر چلے تو میں اس کو بخش دوں گا۔ اور یہ اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنا، میں اتنی جلدی کی، مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کو بلائے تو وہ بہت جلدی پہنچ گئے تھے قوم سے پہلے بھی۔ موسیٰ نے کہا وہ سب میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے رب آگے چلے آنے میں اس لیے جلدی کی کہ آپ خوش ہو، تو بولے کہ میں اس لیے جلدی آیا اللہ تعالیٰ کہ آپ خوش ہو جائے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، تمہارے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ سامری کیا کرا، ان لوگ سب اپنی جویلری لا لیے تھے، جب کہیں سے بھی ہم جاتے تو کیا کرتے امپورٹنٹ سٹف لا لیتے، چاہے پیپر ہو، ہمارے جو امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہے، اور جویلری، تو جویلری سے کیا کرا وہ پگھلا کے ایک ایسا بچھڑا بنایا، اور جس میں ہوا جاتی تو ایک ماؤ کر کے آواز آتی، تو ان کو اچھا لگ رہا تھا۔ تو موسیٰ غصے اور غم میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور کہے اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی تم کو بہت لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تمہارا رب کی طرف سے تم پر غضب نازل کیا جائے، اس لیے کہ تم نے جو وعدہ مجھ سے کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم تو لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر اس کو ہم نے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔ تو سامری نے ان کے لیے بچھڑا بنا دیا جس کی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا معبود تو یہی ہے، موسیٰ یہ تو بھول گئے، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ وہ معبود ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، جیسا ابراہیم علیہ السلام بھی کہے تھے یہ بات، کیا یہ ڈیئرٹیز یا آئیڈلز جواب دیتے، اور نہ ان کا نقصان اور نفع کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ اور ہارون نے ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم تو اس کے سبب سے گمراہی میں پڑ گئے ہو، اس سے تمہاری آزمائش ہے، اور تمہارا رب رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ ہارون کو اسائن کر کے گئے تھے on behalf of موسیٰ، تو ہارون علیہ السلام اپنا میسیج کنوے کرے، لیکن وہ سنے نہیں ان کی بات۔ موسیٰ کی قوم نے کہا جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئے ہم تو اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا اے ہارون تم کو کس چیز نے روکا اس وقت جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں؟
تو اب موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یو آر آنسربل، میں تم کو چھوڑ کے گیا تھا اس بات سے کہ تم میرے پاس چلے آتے، کیا تم نے میرے حکم کے خلاف کیا؟ ہارون نے کہا میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ تو بولے کہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ان لوگ سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے۔ پھر سامری سے کہا سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی۔ پھر میں نے فرشتوں کے نقشے پہ ایک مٹھی بھر لی، پھر وہ بچھڑے کے غالب میں ڈال دی اور میرے جی نے اس کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے گا کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ تو آیت نمبر 97 کیا ہے کہ اس کو ایک بیماری ہو گئی سامری کو، اور وہ کہیں گا کہ لامساس مجھے کوئی ٹچ مت کرو، سکن ڈیزیز ہو گیا تھا، اور وعدہ ہے عذاب کا جو تجھ سے نہ ٹل سکے گا، مطلب عذاب آئیں گا اس پہ سامری پہ، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم تھا اس کو ہم جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ اڑا دیں گے۔ تو کیا کرے، وہ معبود کو جلا دیے، وہ بچھڑے کو، اور راکھ بنا دیے اور دریا میں پھینک دیے۔ تمہارا معبود تو بس اللہ ہی ہے جس کے سوائے کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم تم سے گزرے ہوئے حالات بیان کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے پاس سے نصیحت نامہ کی کتاب بھی عطا کی۔ جو اس کتاب سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ جس روز سور پھونکا جائے گا ہم گناہ گاروں کو اکٹھا کریں گے اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو آیت نمبر 102 میں کیا ہے کہ گناہ گاروں کی آنکھیں ڈر کے مارے نیلے کلر کی ہو جا رہی، آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں جو عاقل اور ہوش مند ہوگا وہ یوں کہے گا کہ نہیں، تم تو ایک ہی دن رہے، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک ہموار میدان کر دے گا، اس میں آپ نہ ہمواری اور نہ کوئی بلند دیکھیں گے، مطلب پورا چٹیل میدان، جیسا روٹی کیسا ہو جاتی ویسا۔ اس روز سب بلانے والوں کے پیچھے ہو لیں گے، اس کے سامنے کوئی کجی نہ رہے گی، اور اللہ کے سامنے سب آوازیں پست ہوں گی اور پاؤں کی آہٹ کے سوائے اور کچھ نہ سنیں گے۔ اس روز کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کو جس کے اللہ نے اجازت دی اور اس کے لیے بات کرنا پسند کیا۔ نہ وہ جانتے ہیں ان کے اگلے حالات اور پچھلے حالات، وہ اپنے علم سے خود کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ زندہ اور قائم ہے، اس کے سامنے سارے چہرے جھک جائیں گے۔ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ نامراد رہے گا، اور جو نیک کام کریں گے وہ مومن بھی ہوں گے، اور اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا ڈر۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا اور اس میں ہر قسم کے ڈراوے بیان کر دیے تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں، یہ خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔ تو اللہ جو بڑا رفع اور اعلیٰ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اور آپ قرآن پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیجیے، مطلب وہی آتی تو جلدی جلدی یاد کرنے، قبل اس کے کہ آپ پر پوری وحی نازل ہو، اور یہ دعا کیجیے کہ میرے رب مجھے زیادہ علم دیجیے۔ کیا ہے؟ قُل ربی زدنی علما، آیت نمبر 114۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ اسے بھلا دیا، اور ہم نے اس میں ثابت نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سب کرے، لیکن ابلیس نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ نافرمان بنا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا کیونکہ آدم علیہ السلام مٹی سے ہے اور میں آگ سے ہوں، اور یہ بھٹکانا بھی چاہتا،
اور یہاں تم کو یہ آرام ہے کہ نہ بھوکے رہو گے اور نہ ہی خوف ہوگا، اور یہاں نہ پیاسا ہوگا نہ دھوپ ہوگی۔ پھر ان کو شیطان نے بہکایا، یہ ایسے باتیں کہہ رہا کہ یہ پھل کھا لو، ہمیشہ کا تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ اور وہ جب پھل کھا لیے تو کیا ہوا، ان کے ستر کھل گئے اور پھر ستر کو پتوں سے ڈھانکنے لگے، اور رب نے ان کے مقبول بنایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ جیسے ہی ان سے غلطی ہوئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین دعا پڑھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیے، ان کی توبہ کو قبول کر لیے۔ اللہ نے کہا تم دونوں جنت سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میرے طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گے تو وہ گمراہ ہوں گے، نہ تکلیف میں ہوں گے، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑیں گے تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 124 میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو لوگ اللہ کی باتوں سے منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کریں گے، گمراہ کر دیں گے۔ لوگ جو دنیا کرتے نا، تو دنیا میں ہی ملوث ہو جاتے، نہ نماز پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے، نہ اللہ کی کتاب پہ یقین کرتے، اور اسی طرح مر جاتے رنج و غم میں، دنیا کے ہی رنج و غم، اور آخرت میں کچھ بھی کر کے نہیں جاتے۔ اور وہ کہیں گے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تم کو میں بھلا دوں گا۔ اور اسی طرح جو حد سے نکل جائے اور ایمان نہ لائے اپنے رب کی آیتوں پر، ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ کیا یہ بات ان کو موجب ہدایت نہ ہوئی کہ ہم ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کے مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی کئی پریویس نیشنز کو بھی کس طرح ہلاک کر دیے تھے۔ اور آرائش کی چیزوں پر ہرگز نگاہ نہ کرنا جو ہم نے چند گروہوں کو دنیاوی زندگی میں رونق کے لیے دی ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں۔ آپ کے رب کی عطا کردی روزی بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ تو دنیا میں اگر کوئی ان کو زیادہ ہے لیکن ان لوگ پھر بھی کافر ہے تو بول رہے ہیں ان کی باتوں میں مت آؤ، ان سے تم کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت سب سے بڑی ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو اور خود بھی اس کی پابندی رکھیں۔ ہم آپ سے روزی کی طالب نہیں، روزی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور نیک انجام تو تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ رسول اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں لائے، کیوں ان کے پاس پہلی کتابوں کی باتیں نہیں آئی۔ اگر ہم ان کو رسول کے بھیجنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کرتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم رسوا ہونے سے پہلے تیرے احکام کی پیروی کرتے۔ آیت نمبر 135 پہ یہاں پر ختم ہوتی صورت بھی اور پارہ بھی ختم ہوتا، 16 جز ختم ہوتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اپنے اعمال کے نتیجے کے منتظر ہے، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جس نے ہدایت حاصل کر لی ہے۔ کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السویہ ومن اہتدی۔ تو کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون سیدھے راستے پہ نہیں ہے پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ ایک معنی میں دھمکی بھی ہے کہ ان قریب they will know کہ کون سیدھے راستے پہ ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ سیدھے راستے کے لیے کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کوششیں ہی کامیاب کرنے والا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔